تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ ہمارے ایک عزیز نے اسی طرح ایک سوال کیا ہے، مفتی صاحب آپ خیریت و عافیت سے ہوں گے؟ الحمدللہ آپ کی دعاؤں کی برکت ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی لڑکا لڑکی خود سے ایجاب و قبول کر لیا اور کسی کو گواہ بھی نہیں بنایا اور نہ کوئی قاضی پڑھایا یعنی اپنے آپ تنہائی میں نکاح کر لیا، تو یہ نکاح ہو گیا یا نہیں؟ جواب دیں عین نوازش ہوگی۔ سوال کرنے والے مولانا عمران صاحب دہلی سے۔ دیکھیے مولانا صاحب، یہ تو آج کل یہ عمومی طور پر پایا جا رہا ہے۔ آج کل لڑکا لڑکی کالجوں کے اندر، اسکولوں کے اندر کئی لڑکا لڑکی ہوتے ہیں، وہ آپس میں ایجاب و قبول کر لیتے ہیں اور یہی سمجھتے ہیں کہ ہمارا نکاح ہو گیا، حالانکہ شریعت میں اس طرح کوئی مثال نہیں ملتی اور شرعاً اس سے نکاح بھی نہیں ہوتا۔ تو صورت مسئلہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں۔ شرعی نقطۂ نظر سے عقد نکاح کے انعقاد کے وقت اور یعنی نکاح کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ نکاح کے وقت، ایجاب قبول کے وقت دو گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ یعنی لڑکا جب کسی لڑکی کو اپنے نکاح میں قبول کرے تو اس وقت جو ہے دو گواہوں کا ہونا ضروری ہے، دو گواہ ہونا ضروری ہے۔ اور گواہ بھی کیسے ہو؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ گواہ عاقل ہونا چاہیے، دیوانے کو آپ گواہ نہیں بنا سکتے نکاح کے اندر، اور عاقل ہو، بالغ ہونا چاہیے، نابالغ کو آپ نکاح میں گواہ نہیں بنا سکتے، اور اسی طرح آزاد ہونا ضروری ہے، یعنی کسی کا غلام نہیں ہونا چاہیے وہ، یا نہیں تو دو مرد، یعنی تو ایک مرد دو عورتیں اگر اس طرح ہیں تو وہ نکاح کے اندر گواہ بن کر اگر نکاح کروا دے تو نکاح اس سے انعقاد ہو جاتا ہے، نکاح ہو جاتا ہے۔ اب بعد میں اگر کوئی آدمی لڑکا لڑکی بیٹھ کر انفرادی طور پر وہ ایجاب و قبول کر لیے ہیں، اب لوگوں کے سامنے آ کر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نکاح کر لیا ہے، تو یہ نکاح کا اعلان نہیں بلکہ یہ خبر دینا ہے کہ ہم نے نکاح کیا ہے، تو اس سے شرعاً نکاح نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا صورت مسئلہ یہی ہے مولانا صاحب، لڑکا اور لڑکی کا بغیر گواہوں کے ساتھ اس طرح نکاح کرنا شرعاً جائز نہیں ہے، اور یہ نکاح بھی نہیں ہوا۔ جتنے دن انہوں نے اپنی زندگیاں اس طرح گزاری ہیں وہ حرام میں گزارے ہیں۔ اللہ سے ان کو سچی پکی اور دل سے توبہ استغفار کرنا چاہیے، اور پھر ان کو اثر نو شرعی طور پر دو گواہوں کے سامنے اثر نو نکاح کرنا ضروری ہے۔ لیکن یہاں ایک بات ذہن میں رکھے، یہاں حلالے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ حضرات فقہاء نے لکھا ہے زانی اور زانیہ عورت، اگر وہ یعنی کسی مرد نے یا کسی عورت نے، لڑکا لڑکی نے زنا کر لیا ہے، اگر وہ نکاح کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں ان کو حلالے کی ضرورت نہیں، کیونکہ نکاح کے بعد حلالہ ہوتا ہے۔ نکاح جب نہیں ہوا تو پھر یہ جو کچھ بھی زندگی زنا میں گزری ہے، تو اب یہاں یہی ہے کہ حلالے کی ضرورت نہیں، بلکہ لڑکا اور لڑکی دونوں گواہوں کے سامنے بیٹھیں گے، اب پھر وہاں دونوں گواہوں کے سامنے ایجاب و قبول ہوگا، اس کے بعد یہاں نکاح ہوگا۔ یہاں تک تو ہوگا آپ کا مسئلہ۔ لیکن میں ایک بہت افسوس کے ساتھ یہ بات میں آخری بات میں بتانا چاہ رہا ہوں، عمومی طور پر آج کل ہمارے اسکولوں کے اندر، کالجوں کے اندر یہ چیز عام ہو گئی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، مجھے یاد آ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب لوگ اکثر زنا میں زندگیاں گزاریں گے۔ آج یہ عمومی طور پر یہی چیز پائی جا رہی ہے، اسکولوں کے اندر لڑکا اور لڑکی آپس میں ایجاب و قبول کر لیتے ہیں گواہوں۔ اب ہوتا بھی یہی ہے کہ بھی کلاس کے اندر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، بالغ بھی مرد ہوتے ہیں، وہاں لڑکے ہوتے ہیں، ان لوگوں کے سامنے ایجاب و قبول ہو جاتی ہے، پھر زندگیاں ان کی ایسی، جب تک SSLC یا کالج جو کچھ بھی پڑھتے ہیں سارے تعلقات ان کے ہوتے ہیں۔ اب ان کا نکاح بھی ہو جاتا ہے کیونکہ وہاں گواہ موجود ہوتے ہیں۔ اب جب نکاح ہو گیا پھر وہ آپس میں ٹوٹ جاتے ہیں، پھر طلاق کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، پھر وہ دوسرے لڑکے سے ایسی زندگیاں اس کی گزر رہی، جن کے طلاق نہیں ہوا تو پھر اب دوسرے کے ساتھ نکاح بھی نہیں ہوتا۔ یہ بھی ایک عمومی ایک بات ہے، تو افسوس کی بات ہے ہمارے مسلمانوں کو اس بار بڑے افسوس اور سنجیدگی کے ساتھ ہمیں سوچنا چاہیے، یہ حرکتیں سے نہیں کرنا چاہیں۔ اللہ سے توبہ استغفار کریں، اپنے زندگیوں کو سدھارنے کی فکریں کریں، اور 2 دن کی زندگی ہے، آدمی
ان چیزوں میں لگ کر اپنے آخرت کو برباد کرنے کی کوشش نہ کرے. جو کچھ بھی کرنا ہے وہ علماء سے اور شرعی اعتبار سے کرے، اپنی دنیا آخرت بنے گی. اس طرح کی چھپ کر. اور ایک بات یہاں مجھے یاد آ گئی، بعض لوگ ہمارے مسلمان مجھے اس سے پہلے بھی ایک مسئلہ میں نے بتایا تھا، اللہ کو گواہ بنا کر نکاح کرتے ہیں لڑکا لڑکی. یہ بھی نکاح نہیں ہوتا. فرشتوں کو گواہ بنا کر کرنا، اللہ کو گواہ بنا کر کرنا، یا اسی طرح جو ہے نبیوں کو گواہ بنا کر نکاح کرنا، اس سے شرعاً نکاح نہیں ہوتا. اس سے بجائے زندگی جتنی بھی گزرے گی وہ حرام میں گزرے گی. تو اس لیے بھائی اللہ سے توبہ استغفار کریں، فوراً ان دونوں کو علیحدہ کر دیں، اور توبہ استغفار کے بعد پھر ان کو استرنو شرعی طور پر 2 گواہوں کے سامنے ایجاب و قبول کرنے کے بعد پھر ان کو جو ہے آگے زندگی کے فیوچر کے بارے میں سوچنا چاہیے. اس سے پہلے اس طرح کی حرکتیں جو بھی کی ہیں اللہ سے صحیح دل اور ندامندی کے ساتھ توبہ استغفار کریں.